طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، سراپا معافی ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی، سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں۔ سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ اور سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا۔ اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور سورہ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں۔ اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے، بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کو بھلا دیا گیا۔ اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری میں عبادت نہ کرتے، پورے سال سوتے رہتے، پورے رمضان سوتے رہتے، اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے۔ اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی 1000 گنا، سینکڑوں گنا بڑھ جاتا، پھر حجت تمام ہو جاتی، پھر کوئی گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھئی مجھے کیا پتا تھا آج لیلۃ القدر ہے۔ بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا، کوئی اس رات میں گناہ کرتا تھا۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے۔ اب امکانات ہیں، پہلی بات تو رمضان میں ہوگی، اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے۔ دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، یہ بھی تقریباً یقینی ہے۔ اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات، یہ بتا دیا گیا کہ طاق راتوں میں، ان راتوں میں امکان زیادہ ہے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک 27ویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے، بعض حضرات کا موقف ہے، لیکن یقینی بات نہیں ہے۔ تو طاق راتوں میں یعنی کوشش تو کریں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کریں، ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں خود بھی نماز، تلاوت اور دعا میں دل لگائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں، دعاؤں کو، بچوں کو بھی لگائیں، اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو، تھوڑا اللہ اللہ کر لو، نماز پڑھ لو، کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو۔ دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے، آج کل دعاؤں کو چھوڑ دیا بالکل، حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے۔ دعا میں اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ نماز میں بھی نہیں بنتا، وہ تلاوت میں بھی نہیں بنتا، وہ جو تعلق بنتا ہے نا اللہ اور بندے کا دعا میں، وہ کسی عبادت میں نہیں بنتا۔ تلاوت کا مطلب تو یہ کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں آپ، اس میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن دعا میں تو آپ اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں نا، آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس لیے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول بنائیں۔ اعتکاف والے ساتھی بھی بیٹھ جائے کریں اکیلے میں، کہیں کچھ کر لیں، اللہ اللہ سب کچھ مانگ لیں، یہ سوچ کر کہ جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا۔ جب انسان مانگتا ہے نا پتہ نہیں ملے گا نہ ملے، تو پھر ملتا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں، تو پھر مانگتا رہے بیٹھ کے، میں نہیں دوں گا۔ اللہ میں استغنا بہت ہے، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ میں استغنا بہت ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو گے تو وہ چھپڑ پھاڑ کے دے گا، تھوڑی سی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پھر خود ہی رلتے رہو گے، ساری زندگی برباد ہوتے رہو گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو بخار میں دیکھا، فرمایا کہ طہور، یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، خیر برکت کا ذریعہ ہے۔ وہ بیچارہ کہیں غصے میں تھا، اس نے کہا یہ ایک بڈھے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کے یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول
کرے گا. اور بار بار مانگتے رہیں. مانگے کیا؟ یہ بڑی پرابلم ہے. یہ بڑا مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہے. بھائی بڑی بڑی چیزیں مانگے اللہ تعالیٰ سے. سب سے بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے اصل کامیاب. یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے. اے اللہ مجھے جنت مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ میں انہی بدماشیوں میں رہوں لیکن آخرت میں مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا. یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ کاموں کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے. یہ تو بہت کفر ہے ایک طرح کا کہ میں رہوں ایسے ہی، اور یہ تو گویا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی بات ہوگی. تو ہدایت مانگے، ہدایت، سیدھا راستہ، ایسا راستہ کہ جس پہ چل کے کیا ملتی ہے؟ جنت. اس راستے پہ چلا دے. یہ سب سے زیادہ مانگا کریں. اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، مبلغین ہیں، علماء ہیں، دینی مدرسے کے طلباء ہیں، وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں. کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے، ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے، تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے لے جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا ہدف ہے. اگر ایک عالم کاروبار کامیاب کر کے چلا گیا تو یہ کون سا تیر مار لیا اس نے؟ یہ کوئی اس کا اصل کام تھوڑی تھا. ایک عالم شادی کر کے 4 شادیاں کی اور دھڑا دھڑ بچے پیدا کر کے دنیا سے چلا گیا. کام تو یہ بھی اچھا کیا اس نے، لیکن یہ اس کا اصل ہدف؟ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ تو ابو ظہبی کے جو سابق بادشاہ تھے ان کے میرے خیال ہے 100 کے قریب کہا جاتا ہے بیٹے بیٹے تھے. دھڑا دھڑ شادیاں کی انہوں نے. وہ لوگ تو پھر طلاقیں دے دے کے بھی کرتے رہتے ہیں نا عرب بادشاہ. انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ طلاق دے بھی دیں آپ اور نہیں، یہ گھر کا شروع کر دینا، پٹو گے برے طریقے سے. اور ویسے بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے طلاق دینا. لیکن عرب لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے، وہ بھائی ایک بیوی کو طلاق دی ہے، بنگلہ بنگلہ دے دیا، وہ خوش ہوتی ہے، چل بھائی بنگلہ ملا، ایک اور شادی کی. تو ان کے ہو جاتے ہیں 100. تو عالم کا اصل کام کیا ہے؟ اللہ اس سے دین کا کام لے. جیسے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا گیا دین کی خدمت کے لیے، وہ اگر وہی نہ کریں تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ ہے؟ ظاہر ہے ان کا مقام کس لیے؟ دین کی خدمت. تو جو دینی مدرسوں کے طلباء ہیں، علماء ہیں، ان کا تو یہ فرض ہے کہ اتنا مانگے اللہ سے کہ اللہ ہماری صلاحیتیں ضائع نہ ہو، تو ہم سے دین کا بہت زیادہ کام لے لے. ایک عامی آدمی بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے، لیکن طلباء اور علماء کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو اس میں ہمارے حضرت یہ دعا بتایا کرتے تھے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام لے لے دین کا. کیونکہ دین کے کام میں بہت دفعہ ریاکاری آتی ہے. کام دین کا ہوتا ہے لیکن پھر آدمی کی اپنی انا شامل ہو جاتی ہے، اپنی پبلسٹی، میں بڑا بن جاؤں، میری پروموشن ہو، مجھے لوگ واہ واہ کریں. یہ نفس کی خواہش اس میں کیا ہوتی ہے؟ شامل. اور اس سے دین کا کام تو ہو جاتا ہے، آپ کو قیامت کے دن ٹکے کا بھی اجر نہیں ملتا. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ رب یؤید ھذا الدین برجل فاجر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بعض دفعہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں. اس کا اللہ کی نظر میں مقام نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ کام اللہ اس سے لے لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، لیکن مقبول نہیں ہوتا وہ. تو اخلاص کے ساتھ دین کے کام کی اللہ توفیق دے. کس کے ساتھ؟ اخلاص. دوسرا عافیت کے ساتھ. دین کے کاموں میں آزمائشیں بہت ہیں، جیلیں بھی ہیں، لوگوں کی صلواتیں بھی ہیں. تو انسان اللہ سے دعا یہی مانگے کہ عافیت کے ساتھ ہو جائے، آزمائشوں میں نہ گھروں. اور تیسری بات قوت اور ہمت کے ساتھ. قوت الگ چیز ہے، ہمت الگ. پاور بھی ہو میرے پاس کام کی، کمزور آدمی دنیا میں کام نہیں کر سکتا. تو کام بھی قوت کے ساتھ ہو، پاور کے ساتھ، جاندار کام ہو، کچھ کر کے جاؤں دنیا سے. لوگ کہیں بھائی، لوگ کہیں نہ کہیں، اللہ کہے کہ کچھ کر کے گیا ہے. لوگوں کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا، کر کوئی اور رہا ہوتا ہے، کیش کوئی اور کرا رہا ہوتا ہے. تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ کہے کہ واقعی تو کچھ کر کے آیا ہے. اور چوتھا ہمت کے ساتھ. طاقت ہوتی ہے، بہت سے طاقتور ہم نے دیکھے ہیں سستی کی وجہ سے کام نہیں کر رہے ہوتے، پوستیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں. پاور بھی ہوتی ہے، بولنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، دوڑنے کی طاقت، لیکن کیا ہر دوڑنے والا دوڑتا بھی ہے؟ اس کے لیے ہمت بھی تو چاہیے نا. کمزور میں ہمت ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی. طاقتور میں، یعنی اگر کمزور میں ہمت ہو، طاقت نہ ہو، وہ بھی کسی کام کا نہیں.
آپ میں طاقت ہے مگر ہمت نہیں ہے، آپ بھی کسی کام کے نہیں ہیں. تو ہمت کے ساتھ، تو یہ 4 الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کریں. اے اللہ دین کی خوب خوب خدمت لے لے، اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قوت اور ہمت کے ساتھ. اتنی خدمت کہ میں دین کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہ رہوں، کیونکہ مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے. پہلے میں کبھی یہ دعا مانگتا تھا، بلکہ میں کیا، ہمارے دوست تھے وہ، انہوں نے ہمارے شیخ کو خط لکھا کہ وہ میں یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میں دینی کاموں میں سب سے آگے نکل جاؤں، سب کو پیچھے چھوڑ دوں. میں حضرت نے فرمایا یہ سب کو پیچھے چھوڑنے والی دعا ٹھیک نہیں ہے. وہ کہیں گے ہمیں کیوں دعا میں ہرا رہا ہے، تو اپنے لیے مانگنا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ وسیم سے زیادہ دے دیں مجھے، وسیم مجھ سے پیچھے رہ جائے. تو وسیم کہے گا تو اللہ سے جتنا پیسہ مانگ، مجھے کیوں پیچھے کر رہا ہے اپنے، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی. تو حضرت نے دعا کے الفاظ چینج کروائے، ان سے کہا یوں نہ مانگا کرو کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں، بلکہ یوں دعا مانگو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں، مجھے اپنے آگے نکلنے کی فکر ہے، دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی نہیں ہے. تھوڑی سی ورڈنگ صحیح کر لو اپنی. تو یہ 2 دعائیں بہت مانگا کریں. اپنی اولادوں کے لیے مانگ لے، مجھے ایسی اولاد دے دے جو نیک اور صالح ہو، دین کی خدمت کرے. اللہ کی نظر میں دیکھو آپ کی اولاد مالدار ہے نا، آپ تو خوش ہوتے ہو میرا بچہ کتنا بڑا بنگلہ. اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بھی نہیں. اگر اللہ کی نظر میں ان پیسوں کی، گاڑی بنگلے کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہوتی نا، تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سب سے زیادہ مال دیتا، سب سے زیادہ مال. اور فرعون تانے کیا دیتا تھا حضرت موسیٰ کو؟ مسکین، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں ہے، میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن، میرے پاس باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مسکین. آپ اپنی اولاد کو چاہتے ہو کروڑ پتی بن جائے، دولت مند بن جائے. یہ بھائی مسافر خانہ ہے، لعنت بھیجو یار. بن جائے تو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ان کو غریب لاوارث چھوڑ کے جاؤ. فوکس کس کو کرو بھائی؟ نیک بن جائے، دیندار بن جائے، پرہیزگار بن جائے. اگر پرہیزگار بن گئی نا، اللہ پہ اعتماد اور تعلق ہو گیا، سوکھے ٹکڑوں میں بھی آپ کی اولاد خوش رہے گی. اور اگر پرہیزگار نہیں بنی تو میں نے کروڑ پتی باپ کو دیکھا ہے جس نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بچوں کے لیے تیار کی، اور وہی بچے باپ کو صبح شام ٹینشن بھی دے رہے ہیں اور خود بھی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں، وہ دین نہ ہونے کی وجہ سے. تو لیلۃ القدر میں کیا دعائیں مانگنی ہے؟ 2 دعاؤں کو فوکس زیادہ کرنا ہے. ایک ہدایت اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے، بیوی اور بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد. یہ آپ کا فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. یوں دعا مانگے اے اللہ عافیت والی زندگی دے، سیدھے راستے پہ چلا دے مجھے، میرے والدین کو، والدین میں باپ دادا سب آ گئے، نانا نانی سب آ گئے، میرے والدین کو، میرے بیوی بچوں کو، میرے بہن بھائیوں، ان کی ازواج اور ان کی اولاد. ازواج میں شوہر اور بیوی دونوں آ گئے ہیں، تو یہ آپ کی فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. تو یہ سب کے لیے دعا کر دی. تو چند دعائیں، اب موضوع چل پڑا ہے تو میں بتا دیتا ہوں جو مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں دعا ہی نہیں، عجیب طریقے سے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی. چند دعائیں بہت ضروری ہیں جو ان لیلۃ القدر میں آپ نے کثرت سے مانگنی ہے. ایک دعا سب سے پہلے میں نے بتایا کیا مانگنی ہے؟ ہدایت. بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت، کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں آڑ بنتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو میری تو کچھ بھی نہیں مانتا اور اپنی مجھ سے منوا رہا ہے. میں جب تجھے آزمائش میں ڈالتا ہوں تو کچھ بھی نہیں کرتا. تو پہلے اللہ سے معذرت کر رہے ہیں، معافی مانگے. جو میرے گناہ ہو چکے معافی چاہتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں غلط ہوں، تو میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ معافی. بار بار مانگے اللہ سے. یہی ہے انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور دل میں نیت کریں اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. شیطان ایسے موقع پہ کہے گا ہمیں تو کر لے گا، تو کیوں جھوٹے باتیں کر رہا ہے؟ تو شیطان کو بولے تو اور میں جانوں اللہ جانے تجھے کباب میں ہڈی بن کے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. یہ شیطان نا ایسے موقع پہ یہ کرواتا ہے تاکہ منہ سے بات بھی اچھی نہ نکالو آپ. شیطان آئے گا اور کہے گا کہ بھائی تو دعائیں مانگ رہا ہے کہ تو میں دوبارہ نہیں کروں گا، تو نے کرنا تو ہے یہ کام دوبارہ، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ تو آپ شیطان سے کیا بولو بھائی میرا معاملہ اللہ کا معاملہ، تیرے کو بیچ میں تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ جیسے میں جب شادی کر رہا تھا تو لوگ محلے والے کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو کیا ہو گیا پھر تیسری شادی کر رہے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا بھائی اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں، لڑکی کے ابا راضی ہیں، تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟
ان کے گھر والوں کو ہو تو سمجھ میں آتا ہے. تو یہی بات شیطان کو سمجھا دی. صحیح ہے, یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان عمل سے روکنے کے لیے. تو بھائی جب بعد میں خدا نخواستہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لیں گے. اب یہ تھوڑی کہ اگر ہونے کا خطرہ ہے تو ہم کوئی اچھا کام ہی نہ کریں, باقی اچھے عمل بھی چھوڑ دیں اس چکر میں کہ ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے تو اب ہم کیا, ہمیں کیا بھائی, ہو جاتا ہے تو جب ہوگا تو دیکھا جائے گا, ابھی تو نہیں ہو رہا نا, ابھی تو جذبہ ہے نہیں کریں گے بس. تو پہلے کیا کرنا ہے, گناہوں سے توبہ, اس کے بعد ہدایت کی دعا. سب سے بڑی ضرورت کیا ہے, سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق. اس میں اپنے لیے, بیوی بچوں کے لیے, اپنے والدین اور بہن بھائی اور ان کی ازواج اور اولاد, یہ پورا بڑے بڑے رشتے کور ہو گئے اس میں, ٹھیک ہے نا. پھر تیسرے نمبر پر دین کی خدمت کی دعا کہ اللہ ہم سے دین کا بہت کام لے لے, کیونکہ علماء کے لیے تو سب سے بڑا کی فضیلت ہی یہی ہے کہ اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے. وہ دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں ہے, شادیوں کی تو ایک ضمنی چیز ہے, اس کے لیے شادیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ضرور ہے کیونکہ وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. ابھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہتے تھے علماء کو خود شادیاں نہ کرو, لوگوں کو ترغیب دو. لوگ کہتے تھے حضرت ترغیب کیسے دیں جب خود نہیں کرے گا, خود کرو گے تو دین کے کام کے قابل نہیں رہو گے. اتنے جھگڑے ہوں گے نا کہ بس اسی کام کے رہ جاؤ گے اور کسی کام کے نہیں رہو گے. البتہ یہ سنت ہے ضروری تو لوگوں کو ترغیب دو, لیکن وہی بات ہے کہ ایسے ترغیب دیں لوگ کہیں گے خود کر نہیں رہا. تو دوسری دعا کیا کرنی ہے, اے اللہ دین کا کام مجھ سے بہت زیادہ, تاجر ہے وہ بھی دعا کر سکتے ہیں دین کا کام لے لے, اللہ اس کے مال سے مدارس بنوا دے, مسجدیں بنوا دے, یتیم خانے کھلوا دے, اتنی بڑی بات ہے. چوتھی دعا عافیت کی, یہ نہ مانگا کرے اللہ مجھے مال و دولت دے دے, اے اللہ میری تنخواہ 2 کروڑ کروا دے. اس طرح کی دعائیں یہ جزیات ہیں, ہدف کو فوکس کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, معافی چاہتا ہوں, عافیت, عافیت والی زندگی, ٹینشنوں سے پاک زندگی چاہیے. اب وہ اللہ کی مرضی ہے, پیسہ دے کے ٹینشن سے پاک کر دے یا بغیر پیسے کے آپ کو ٹینشن فری بنا دے. عافیت چاہیے مجھے فی الدین والدنیا والآخرہ, دین میں بھی عافیت, میرا دین بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے, میری دنیا بھی اور آخرت بھی. وفی اہلی ومالی, میرے گھر بار بھی پریشانیوں سے محفوظ رہے, بیوی بچے بھی, ومالی اور میرا مال بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے. مالوں پہ ہلاکتیں آ جاتی ہیں, فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے, یہ بڑی جامع دعا ہے, سمجھتے ہو. اس کے بعد ایک دعا اللہ سے اور مانگ لو. شادی شدہ آدمی کے لیے گھر ایک بڑی ٹینشن ہوتا ہے نا, وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے مصیبت سے پناہ مانگ رہا ہوں, تو مصیبتیں تو میں نے گھر میں خود پالی ہوئی ہیں. شادی شدہ لوگ, بعض لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے, تو یوں دعا مانگو, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہماری ازواج یعنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ دعا عورت بھی مانگ سکتی ہے کیونکہ زوج کا لفظ بیوی پر بھی اور شوہر پر بھی. آنکھوں کی ٹھنڈک دے, ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جب ہم گھر آئیں تو خوشی ہو, میری وائف بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, میرے بچے بیٹھے ہوئے, خوشی ہو. یہ نہ ہو کہ جب گھر آئے تو پتہ چلا بیگم میکے گئی ہوئی ہے تو خوشی سے پاگل ہو جائے آدمی, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. وہ موقع ہی نہیں ملتا دیکھنے کا. وہ ایک آدمی کا دکھایا, اس کی بیوی میکے جا رہی ہے تو وہ بڑا پریشان نہ کہ یار جا رہی ہے, افسوس ہوا, اور ادھر منہ کر کے خوشی سے ناچ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کنڈیشن نہ ہو. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ان کو نیک بنا دے. ان کو کیا بنا دے؟ نیک شریف شرفا, نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں, گھر جاؤ تلاوت کا ماحول ہو, دعاؤں میں لگے ہوئے ہوں, تلاوت کر رہے ہوں. تو جس کی فطرت صحیح ہو اسے یہ عمل دیکھ کر اس کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھنڈی. اور اگر آپ گھر میں گئے, بیگم صاحبہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں, سین چل رہا ہے بڑا ٹائٹ قسم کا نا, اور بچے بھی پب جی پہ لگے ہوئے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں, خدا کی قسم اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بچی کو اسکارف پہناؤ, پراپر ڈریس پہناؤ, پھر دیکھو کتنی پیاری لگے گی آپ. اور آپ اس اسکارف جو ہے نا اور اسکرٹ پہنا دو, سلیو لیس کپڑے پہنا دو, آپ کو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں لگے گی. گھر کا ماحول دینی ہو, طہارت کا, نماز کا, تلاوت کا, معمولات کا. تبلیغ والے کروا دیتے ہیں, اپنی عورتوں کو تبلیغ میں وقت لگواؤ گے تو گھر میں یہ معمولات شروع ہو جائیں گے. تبلیغ میں بڑی جان ہے. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, بیگم کنٹرول میں تھی, تبلیغ میں لے گئے,
صحیح ہو گئی, گھر کا ماحول بن گیا. اور گھر کا ماحول عورت سے بنتا ہے, آدمی سے نہیں بنتا. تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, یہ اسی کی تفسیر ہے. اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ مطلب نہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم جیت جائیں. پرہیزگاروں کا امام کا مطلب امام تو ہم ہیں ہی, ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار کر دے, اچھے لوگوں کے سربراہ ہوں ہم. تو بیوی بچے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں نا, تو ہمیں ان کو کیا بنا دے, تو پرہیزگار بنا. تو یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ نے نیک لوگوں کی صفات میں یہ دعا بھی بیان کی ہے کہ وہ ہم سے یوں دعا مانگتے ہیں. اور دو دعائیں اور جلدی سے بتا دوں, یہ ٹاپک نہیں تھا, لمبا ہوتا جا رہا ہے مسلسل, اس پہ میں مستقل انشاءاللہ بیان کروں گا. دو دعائیں اور لیلۃ القدر میں, اور ویسے بھی معمول بنائیں. ایک دعا یہ کہ جہنم کی آگ سے خلاصہ, بار بار قرآن یہ بیان کرتا ہے, جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے خلاصہ. قرآن بار بار کہتا ہے ہمارے نیک بندوں کے دل میں جنت کی اتنی لالچ ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے, محروم نہ کرنا اس جنت سے. جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا, انہوں نے جنت کو دوسرے درجے پہ رکھا ہوا ہے. میں بھی ہو سکتا ہے جنت ہو, مل جائے, ٹھیک ہے, اس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, دنیا میں آپ کو کوئی ایسا پیکج دیا جائے کہ یہ کر لو تو تمہیں پھر اس کے بدلے میں یہ ملے گا, اس میں 1000 گز کا بنگلہ ملے گا, اور ایسا بنگلہ ہوگا, کروڑوں روپے کا بنگلہ ہوگا, اس میں پھر تمہاری بڑی اچھی شادی ہو جائے گی, بہت خوبصورت بیوی ملے گی تمہیں, اور اس میں تمہاری خوراک ایسی ہوگی, تمہاری جوانی 100 سال تک رہے گی, ہے بھائی, اور تمہیں جناب کروڑوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ملیں گی. یعنی جنت کے 10ویں حصے کی بات اگر ہم سے کی جائے دنیا میں, تو میرا خیال ہے سارا دن اس کی تلاش اور طلب کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا. کیونکہ یقین ہے نا, اس دنیا کو دیکھا ہوا ہے, آخرت کو دیکھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے کیا مانگتے ہیں, جنت. کہ اللہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زبان سے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے, وہ اس وعدے سے ہمیں محروم نہ کرنا, وہ دینا ہمیں جنت, ہم محتاج ہیں اس کے. وہ بڑی دل نشین جنت ہے, ایسا نہ ہو کہ نیک لوگ اس میں جا رہے ہوں اور ہمیں اس سے روک دیا جائے. اس وقت یہ منظر قہر بن کے گرے گا آپ کے اوپر, یہ بہت بڑی ٹینشن ہوگی. اور جہنم کی آگ سے پناہ, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے. تو یہ چند دعائیں ہیں جو مانگا کرے پابندی کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ایک آخری دعا, اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا آباء و اجداد کوئی بھی جا چکے ہیں, ان کی مغفرت کی دعا. ان کو بھولنا, جن میں والدین تو بہرحال وہ تو زندگی بھر نہیں بھولنا ہوں. جب مغفرت کی دعا تو سب سے پہلے اپنے والدین الگ الگ مانگا کرو, باپ کے لیے الگ اور ماں کے لیے الگ. ہول سیل کے حساب سے نہ مانگا کرو. بعض لوگ ہول سے, یا اللہ جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے. تو مرحومین میں ابا بھی آ گئے, ماں بھی آ گئے, نانی بھی آ گئی, دادی بھی آ گئی, سب ہول سیل. دعاؤں میں ہول سیل نہیں چلتا, نام لے لے کے اس میں زیادہ خوشو خضو پیدا ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ اب ظاہر ہے سارے مرحومین کا تو نام لے نہیں سکتا نا, تو خود ہی مرحومین میں داخل ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. تو چند اسپیسیفک مرحومین کا نام لے کے پھر ہول سیل کے حساب سے کہ جتنے دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں اللہ مغفرت کرے. تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر میں مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے. یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھیں, پھر یہ سورت پڑھیں, پھر یہ سورت پڑھیں, یہ سب چیزیں غیر ثابت ہیں, بدعت ہیں, ان سے اجتناب کریں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور, تمام بدعتیں اپنی اور بچوں کی پہنچ سے دور. تو لیلۃ القدر میں آپ سمپل نماز پڑھیں, زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں, اور تسبیحات ہیں, تلاوت ہے, یہ کام کریں. سمجھتے ہو؟ دوسرا, جتھے نہ لگائیں لیلۃ القدر میں. اس کو بھی لوگوں نے ایک شو بنا لیا ہے. جتھے دوست عوام مسجدوں میں ٹوپیاں پہن کے جا رہے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں, گپے لگ رہی ہیں, ہاں ہلا گلا چل رہا ہے, پھر چلو جی جماعت سے نماز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن تراویح میں تو بڑی جماعتیں جائز ہیں. تو ثابت ہے خلفائے راشدین سے. تہجد میں بڑی جماعت ثابت نہیں ہے, لہذا یہ بھی بدعت ہے. تراویح تو ثابت ہے نا, اس میں تو جتنے پوری مسجد بھر جائے, لیکن تہجد میں اس طرح تداعی اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ قاری صاحب تہجد پڑھا رہے ہیں سب لوگ آ جاؤ, یہ نبی سے ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے تو جائز بھی نہیں ہے.
تو اس لیے تہجد میں اگر کسی نے جماعت پڑھنی ہے 2-3 سے زیادہ افراد کو اکٹھا بولو تاکہ زیادہ تعداد نہ ہو جائے لوگوں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے طور پہ پڑھیں. تراویح ہو گئی جماعت کے ساتھ، باقی نوافل کیسے پڑھیں؟ انفرادی میں الگ اللہ سے تعلق بنتا ہے، جماعت میں الگ تعلق بنتا ہے، تو اس میں انفرادی کو فوکس کریں. تو کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا، پہلی رکعت میں یہ، دوسری میں یہ بھی بدعت ہے. صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی جائز نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ صلاۃ التسبیح انفرادی طور پر تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے، بعض کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جو صلاۃ التسبیح کو نہیں سنت مانتے. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ روایات کی کثرت ہے اور کثرت سے جب روایات ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک حدیث پہنچ جاتی ہے، اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ پڑھ لینی چاہیے. جو اختلافی مسئلہ ہو اس میں اگر کوئی بھی رائے رکھتا ہے تو اس میں شدت جائز نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اچھا، میرا موقف چونکہ یہ والا ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف تھا، تو میں کیا، میری اوقات کیا، بعض بڑے علماء کا بھی وہی موقف ہے، تو اس لیے تو میں بھی اسی موقف کو مانتا ہوں. لیکن کوئی فتویٰ میں یہی دیتا ہوں جو جمہور کا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جو مفتابی قول تو یہی ہے کہ پڑھ لینا چاہیے. عبداللہ بن مبارک، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں عبداللہ بن مبارک کی تقلید کی ہے. ان کی نظر میں بھی اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ عبداللہ بن مبارک سے اس کی سنیت منقول ہے تو انہوں نے اس مسئلے میں تقلید کی ہے. کس کی؟ عبداللہ ابن مبارک کی. کتنے بڑے آدمی پڑھتے تھے، تو ٹھیک ہے. تو خیر کہاں سے لمبی بات چلی گئی. تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگنی ہے اور گناہوں سے معافی. تو گناہوں سے معافی میں گناہ دماغ میں ہوں گے تو معافی مانگے گا نا. تو پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی ہے کہ میرے اندر خرابیاں ہیں کیا. تو دیر آر 2 types of خرابیز. خرابیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ایک اللہ کے بندوں سے. تو اللہ سے جو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، فرض نماز آپ کے ذمے، روزے آپ قضا کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، داڑھی کاٹ رہے ہیں اور ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ سب کس کے حقوق ہے؟ اللہ کے. حج نہیں کیا، فرض ہوا ہے آپ کے اوپر. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے وراثت تو پھوڑ پھاڑ کے نہیں بیٹھا ہوا میں. ابا کا انتقال ہو گیا، ویسے تو نہیں میں کسی کا حصہ کھا رہا ہوں. بہن کے حقوق میں آتا ہے نا، وراثت پھوڑ پھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو وہی سب سے پہلے بہن کی وراثت اس کے حوالے. بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا حق تو نہیں کھا رہا، سمجھتے ہو؟ تو مخلوق میں سب سے پہلے مالی حقوق ہے. پھر دیکھو قطع رحمی تو نہیں کی ہوئی، ایسا تو نہیں کوئی قریبی رشتہ دار ہو جس کو پورے سال آپ پوچھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. تو قریبی رشتہ داروں کو منا لو، تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لو، سلام دعا کر لو ان سے، کیا جا رہا ہے اس میں. تو یہ موٹے موٹے رشتہ داروں کے حقوق یہ سوچ کے اللہ سے توبہ کر لو اور وہ حقوق ادا کر لو. پھر لیلۃ القدر بنے گی. جس طرح سے آج کل لیلۃ القدر منائی جا رہی ہے نا، حالانکہ وہ منانے کی چیز نہیں ہے، لیکن جس طرح سے منائی جا رہی ہے اس طرح تو بھائی ہزاروں لیلۃ القدر آ جائیں تو کیا فائدہ. تھوڑی بہت عبادت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو فضیلت ہے، گناہوں سے توبہ کی توفیق، اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں پورے سال. تو جب جو وراثت کھانے کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوا اس کے لیے کیا فیصلے ہوں گے پورے سال کو، سوچ لو آپ. تو یہ تھوڑا لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ باتیں تھی. اللہ ملک جب لوگ میرا تعارف کرواتے ہیں نا عالمی شہرت یافتہ، یا کہیں بھی جاؤ مڑ مڑ کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک چیز کی اللہ توفیق دیتا ہے، یہ استحضار کی. اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بھائی یہ سب تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والا ہے. یہ سب تھوڑے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ ختم. بڈھے ہو جائیں گے، کمر جھک جائے گی، بات کریں گے تو کھانسی آئے گی، لوگ بولیں گے یار کسی جوان مولانا کو بلاؤ، کیا بات کرتا ہے تو بیچ میں کھانستا زیادہ ہے، بات کم کرتا ہے. اور وہ 4 شادیوں کی باتیں سب مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی. آپ فرض کر لو میں 80 سال کا ہوں، اگر بچے 80 سال تک، اول تو کون بچتا ہے آج کل 80 تک، کل کا پتہ نہیں ہے. اب 80 سال میں ہم آگے یہاں بیٹھ گئے تو خود سوچ لو، اول تو بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے، پھر 4 شادیوں کی تو بات کرتے ہوئے شرم آئے گی. لوگ بولیں گے بابا جی کوئی اور بات کرو یار. بات کرتے کرتے کھانسی آئے گی، بلغم زیادہ نکلے گا، بات کم نکلے گی. تو میرے بھائی یہ صرف میرے ساتھ نہیں، ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے.
آپ سمجھ رہے ہو کہ صرف میرے ساتھ ہوگا. تو جب لوگ عزت دیتے ہیں، ہمارے استاذ نے ایک نصیحت کی تھی. میں نے جب پہلی مرتبہ قرآن سنایا تراویح میں تو بڑا پسند کیا گیا، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، بڑا مزہ آیا. ہمارے استاذ نے کہا کہ جب بھی کوئی تعریف کیا کرے نا، ایک چیز سوچ لیا کرو کہ اگر اللہ کے ہاں یہ قابل قبول ہے یہ عمل، پھر تو سبحان اللہ. اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو ان تعریفوں کی، اس شہرت کی، اس عزت کی 2 ٹکے کی حیثیت. یہ ٹکے کا لفظ بڑا زبردست ہے یار، اور کمال ہے کہ بنگلہ دیش کا ٹکا بہت اوپر چلا گیا ہے. اب مثال یہ بنتی نہیں ہے لیکن مزہ ٹکے میں ہی ہے. تو ان چیزوں کی ویلیو 2 ٹکے کی، آپ کو جملہ مکمل کرنا پڑے گا، نہیں ہے. ہاں اگر اللہ راضی ہے اور اس عزت سے، شہرت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جن سے دین پھیل رہا ہے دنیا میں، پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ صرف عزت، شہرت، پیسہ قارون سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے، اور عزت ہم فرعون سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے. دنیا میں بڑے بڑے فنٹر پیدا ہوئے ہیں اور مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوئے کہ آج ان کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا. مائک سے ایکو ختم کر دو اللہ کے بندو. مجھے اپنی آواز 4 دفعہ سنائی دے رہی ہے، تو مائک نا پہلے یہاں بٹھا کے نا بندے کو چیک کرایا کریں کیسی آواز جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو شہرت ہے، یہ دولت ہے، عزت ہے، صحت ہے، اگر اللہ راضی نہیں ہے، آخرت میں ترقی کا ذریعہ یہ چیزیں نہیں بن رہی ہیں، تو روزانہ یہ لفظ اپنی زبان سے کہا کریں اپنے بارے میں، میرے بارے میں نہیں. میرے بارے میں تو میں خود ہی سوچ لوں گا بیٹھ کے. ہر شخص اپنے بارے میں یہ سوچ لیا کرے کہ ابے بھائی تیرے کو کتنی عزت مل جائے تیرے پاس. ابے تبے سے بات کیا کریں اپنے آپ سے. تمیز سے انسان کہاں سمجھتا. لالو کھیت میں تو ویسے ہی تھوڑا سا ابے تبے اچھا بھی لگتا ہے. لالو کھیت ہے نا یہ، اس میں تو مزہ ہے، ابے تبے کا تھوڑا اور مزہ آتا ہے، لک ہی الگ ہے یہاں کا. تو اپنے آپ سے ابے تبے سے روزانہ بات کیا کریں. اس کے فائدے کیا ہوں گے وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا. ڈیلی 5 منٹ نکال کے اپنے آپ سے بات کیا کریں. یار تو صبح اٹھتا ہے پیسے کی فکر میں گھر سے نکلتا ہے، ہر وقت تیرے دماغ پہ ایک بھوت سوار ہے، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میری دکان، ابھی تک کرائے کا گھر، ابھی تک موٹر سائیکل، ابھی تک چنچیوں میں، ابھی تک W11. یار وہ فلاں کہاں سے کہاں نکل گیا، اتنی دولت بنا لی اس کے پاس، اپنی گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، اور یار وہ فلاں کی اتنی عزت ہو رہی ہے. تو بھی اسی کے ساتھ اسکول میں نہیں پڑھتا تھا. پڑھتا تھا اس لیے کہ کراچی میں پڑھتا کون ہے نا، تو اسکول میں نہیں پڑھتا تھا نا. پڑھتا تھا بولوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا نا. تو کراچی میں جس اسکول میں تو نہیں پڑھتا تھا اس اسکول میں وہ بھی نہیں پڑھتا تھا. دونوں ہم ایک ساتھ کلاس میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ کہاں نکل گیا اور میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہوں. تو یہ چیزیں نا یہ دماغ پہ مسلط رہتی ہیں. تو 5 منٹ نکال کے یہ بول لیا کریں کہ ابے یہ جو دولت ہے نا، اور یہ جو شہرت ہے، اور یہ جو عزت ہے، اس کی ویلیو حقیقت میں 2 ٹکے کی نہیں. کیوں نہیں ہے بھائی 2 ٹکے کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے بیانات اب بہت سارے غیر مسلم بھی سنتے ہیں. میں ان کے کمنٹس پڑھتا ہوں، نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اصل چیز پیسہ ہی ہے. یہ مولوی پتہ نہیں کس چکر میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو. ایسے کمنٹس نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ دنیا کی محبت ختم کرو. خود تو لینڈ کروزروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور نیچے دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. کہتا ہے اصل کیا ہے؟ کل ایک غیر مسلم کے کمنٹس میں نے پڑھے، وہ کہہ رہے اصل پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ پیسے کی ویلیو اسلام کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہے. اب ٹکے ٹکے کی بات کرتے ہیں ہم بیٹھ کے کہ کس کی بات 2 ٹکے کی ہے اور کس کی بات صحیح ہے.
اسلام کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ عزت، یہ شہرت، دو ہی چیزیں ہیں نا دنیا. عزت شہرت کو آپ ایک ہی سمجھ لیں، شہرت ہوتی ہے تو عزت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے تو شہرت. دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اکثر ہمیشہ نہیں. اور دوسری چیز ہے دولت. ان دو چیزوں کے پیچھے آج کا نوجوان بھاگ رہا ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ. اتنی اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہا ہے کہ بس یہ دو چیزیں مل جائیں. کوئی اگر ڈاکٹر بن رہا ہے، کیوں بن رہا ہے؟ اوپر سے بولے گا غریبوں کا علاج کرنے کے لیے، اصل میں ہوگا کس کے لیے؟ نوٹ چھاپنے کے لیے. اب ہماری تھوڑی سی شہرت ہو گئی تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میرا بچہ مفتی طارق مسعود جیسا بنے. ابے بھائی ہم سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان جیسا کیوں نہیں بنے بھائی؟ کہہ رہے نہیں جی جرمنی جائے گا، پیرس جائے گا بھائی ناروے سے گھوم کے آئے گا. اچھا نیچے لوگوں نے نا بڑے عجیب عجیب کمنٹس ہوتے ہیں، مجھے ان کمنٹس کے پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے پبلک جا کدھر کو رہی ہے. پہلے ہوتا یہ تھا، مولانا صاحب جو بیان کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم، سارے مریدین بیٹھے ہوتے تھے، جتنا بھی الٹا سیدھا کرے کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. بھائی حضرت جی نے فرمایا ہے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضرت جی چاہے صبح شام پھینکتے رہیں، بیٹھ کے پھینکتے رہیں، تو ظاہر ہے کوئی نیگیٹو کمنٹس کرتے ہوئے ڈرے گا نا، زیادہ زیادہ بیان سننا چھوڑ دے گا، کسی اور مسجد چلا جائے گا. ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مفتی صاحب آپ میرے بیان سنا کرو، اتنے زبردست بیان ہوتے. میں نے کہا کہ یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھو، کمنٹ سے پتہ چلے گا زبردست ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ کے مریدین تو یہی کہیں گے حضرت جی کا بیان بہت اچھا. یوٹیوب پہ ڈالو گے وہاں اوپن دنیا ہے، کوئی کتنی بھی بڑی گالی نکال دے اس کو پتا ہے کہ کوئی پولیس نہیں ہے مجھے پکڑنے والی. کوئی ہے پولیس؟ وہاں اوپن مائنڈ سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں. وہاں میں نے کہا آپ ڈالیں بیان، پتہ چلے گا. تو میں کمنٹس پڑھتا ہوں عموماً، تو غیر مسلم کیا کہتے ہیں؟ ابے بھائی پیسہ ہی سب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو عزت ہے، یہ جو دولت ہے، اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. غیر مسلم بیانات میں کمنٹس کرتے ہیں کہ ٹکا تو بہت کم کہہ دیا، اصل تو ہے ہی یہی. اصل کیا ہے؟ اصل تو پیسہ ہے. پیسہ ہے تو عزت بھی ہے، پیسہ ہے تو دبدبہ بھی ہے، پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا کھاؤ، پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا لائف اسٹائل. غریب ہو تو وہ ایک آیا تھا نا، بی سے بغیرت ہوتا ہے غریب، اور اے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور سی سے کیا ہوتا ہے. وہ یوٹیوب کوئی آیا تھا موٹیویشنل، اس نے غریبوں کو اتنی گالیاں دی ہیں. تو اب ہمارے یہاں تو ویسے ہی غریب آدمی اور ٹھٹرنا شروع ہو گیا وہ بیچارہ، کہ ایک تو غریب ہوں، اوپر سے میں بغیرت بھی ہوں، بی سے، سی سے میں کمینہ بھی ہوں. کیسے ہوتا ہے ویسے تو کمینہ. تو اسلام کہتا ہے کہ غربت کوئی عیب بولو نہیں، 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام یہ کہتا بھی ہے کہ نہیں کہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پر ایک مری ہوئی بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا. بکری کا مرا ہوا بچہ، بدبودار، منتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرا ہوا بدبودار اس کے کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی کم ہے. دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا، دولت اور شہرت، اسی کو دنیا کہا جاتا ہے نا. اور غیر مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ سب کچھ کیا ہے؟ یہی ہے. اور جب غیر مسلم کہتا ہے نا دنیا سب کچھ ہے، یا جو شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے، تو اللہ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو بھی 2 ٹکے کی بولو نہیں رہتی. وہ بھی ویلیو نہیں رہتی اللہ کی نظر میں اس کی. ایک بزرگ تھے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، یہ انعام دینا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا تو میری لونڈی کا لونڈا ہے، میری غلام کا کیا ہے؟ غلام ہے، تو مجھے کیا گفٹ دے گا؟ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، یار مجھے اپنے غلام کا بھی غلام کہہ دیا یار، کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑی میری.
تو بادشاہ نے بلایا جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو تو دنیا پرست ہے, دنیا کا غلام ہے. تو کیا ہے؟ دنیا کا غلام, دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, محبت کرتا ہے دنیا سے, اور دنیا میری غلام ہے. میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا, دنیا میرے پیچھے. غلام آقا کے پیچھے بھاگتا ہے نا, تو میں تو اس دنیا کو لفٹ نہیں کراتا, پھر بھی میرے پیچھے بھاگتی ہے, اور جو میرے پیچھے بھاگ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تو میرے غلاموں کا کیا ہے؟ غلام. تو ان بزرگ کی نظر میں بادشاہ کی حیثیت 2 ٹکے کی بولو نہیں تھی. ہو سکتا ہے ٹکا کل اور قیمت بڑھ جائے اس کی, جب ہمارا بیان چلے گا نا یوٹیوب پہ تو ٹکے کی ویلیو ہو سکتا ہے بڑھ جائے. ہم تو ٹکے کی ویلیو گرا رہے ہیں 2 ٹکے, لیکن اس سے ٹکا اور پھیلے گا دنیا میں, ٹکے میں بزنس اور شروع ہو جائے گا. تو اب بات یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ میاں یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں دولت سے سب کچھ آتا ہے. سب سے پہلی بات, پیسہ ہوتا ہے اپنی مرضی کا کھا سکتے ہو, غریب کھا سکتا ہے اپنی مرضی کا ہے بھائی. پیسہ ہوتا ہے, رشتہ ملے گا آپ کو, جو ہم 4 شادیوں میں بیان کرتے ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی لفٹ کرائے گا آپ کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر اگر شادی ہو گئی آپ کی بالفرض, پیسہ ہوگا تو بیگم ساتھ میں رہے گی, نہیں ہوگا تو مارکیٹ سے شارٹ. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا, گرل فرینڈ, وائف فرینڈ نے گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم جیسا بنگلہ تو نہیں ہے, دل میں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس اس جیسی لینڈ کروزر تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں تمہیں. میرے پاس اس جیسی دولت تو نہیں ہے, اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہوں. اس طرح پھینکے جا رہا تھا نا. پھر آخر میں کہتے اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم, تمہارے دوست وسیم کا نمبر چاہیے. اپنا نمبر پکڑو, اس کا نمبر چاہیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے, سارے کام اس دنیا سے ہوتے ہیں, اس پیسے سے ہوتے ہیں, تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ 2 ٹکے کی اسلام کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے؟ دیکھو ان کاموں کی ویلیو نہیں ہے اسلام کی نظر میں جو اس پیسے سے ہو رہے ہیں. ان کاموں کی ویلیو ہوتی نا تو پیسے کی بھی ویلیو ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک طرف آپ 4 شادیوں پہ بیان کر رہے ہو, ایک طرف کہہ رہے ہو کہ پیسے سے شادی ہوتی اور شادی کی ویلیو نہیں ہے بھائی. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ کھانا پینا فرض ہے, کھانا آتا کس سے ہے؟ پیسے سے, اور کھانے کی ویلیو نہیں ہے بھائی. کوئی بات ہوئی ہے کرنے کی؟ عجیب تضاد. اصل میں اللہ کی نظر میں نا اس دنیا ہی کی ویلیو نہیں ہے, نہ کھانے کی, نہ شادی کی, نہ بچوں کی, نہ گاڑی کی, نہ بنگلے کی. اللہ کہتا ہے میں نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا اس کو کر کے آ گئے کامیاب, اس کو کیے بغیر آ گئے کباب پراٹھے کھاؤ تم 4 شادیاں کرو تم, بچے ہوں تمہارے نہیں ہوں, مجھے اس سے غرض. میں نے جو کام ذمہ لگایا ہے اس کی ویلیو ہے. اس کام کو فوکس کرنے کے دوران اگر پیسہ بھی آ جائے, نور اللہ نہ نور, جو کام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے دنیا میں وہ اصل ہے, وہ نہیں کیا تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. اب غیر مسلم چونکہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے, تو اس کی نظر میں تو لینڈ کروزر کی بھی ویلیو ہوگی, ذاتی گھر کی بھی ہوگی, سب کچھ کی ویلیو ہوگی, کیونکہ وہ یہ مان ہی نہیں رہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آٹومیٹیکلی اتفاق سے دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے ہیں. بگ بینگ تھیوری ہے نا, دھڑنگ ہوا تھا تو اس میں وسیم بھائی بھی پیدا ہو گئے, ستار بھی پیدا ہو گیا, وہ دھماکہ ہوا, سورج چاند ستارے دھڑن دھڑن پیدا ہوتے ہوتے ہم سب یہ بیٹھ گئے آگے. یعنی آخر رزلٹ تو یہی نکلا نا. اب آپ کہیں گے نا کوئی دھماکہ تھوڑی ہوا تھا جو میں ممبر پہ آگے بیٹھا ہوں, رزلٹ تو اسی دھماکے کا ہی ہے نا یہ. تو اگر یہ سب دھماکہ پٹاخے پھوٹے تھے, اور یہ میں انکار نہیں کر رہا دھماکے کا, سائنس کا نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, بلکہ قرآن سے تو اس طرف اشارہ بھی ملتا ہے. اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ یہ زمین آسمان بند تھے ہم نے ان کو پھاڑ دیا. فتق کہتے ہیں پھاڑنے کو, ایسے پھاڑ کے الگ کیا ہم نے ان کو. اس میں اشارہ ہے. اگرچہ اس آیت کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی, بارش برسائی, لیکن اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں مفسرین کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو انہوں نے بارش سے تعبیر کر دی. لیکن ظاہری مطلب یہی کانتا رتقن بند تھے ففتقناہما, ہم نے ان کو کیا کر دیا, ایسے الگ کیا ان کو. تو دھماکہ تو عین ممکن ہے ہوا ہو بھائی, لیکن یہ ہوا نہیں ہے, کیا گیا ہے. شب برات کا پٹاخہ کبھی خود سے پھٹا ہے؟
بولو نا. آپ کہہ سکتے ہو ایک دن پھٹ گیا تھا خود بخود. وہ خود بخود نہیں پھٹا ہوتا, وہ ہوتا یہ ہے کہ کسی سے غلطی سے بٹن دب جاتا ہے, یا بارود رکھ کے آپ بھول گئے, وہ اتفاق سے ہل گیا. وہ اتفاق نہیں ہوتا, وہ بھی کوئی پیچھے قوت, وہ بارود بنایا گیا ہوتا ہے. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے کام یار ہم سب بن گئے, مرد اور عورت بن گئے, پھر ان کے ملاپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں, بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے, وہ دھماکے کے نتیجے میں دودھ آ رہا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یار کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے, اس کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی دھماکے کے نتیجے میں انسٹال ہو گئے. بچہ پیدا ہو رہا ہے بکری کا, اسے کچھ نہیں پتا, لیکن اسے یہ پتا ہے مجھے دودھ کہاں ملے گا, یہ میری اماں ہے. مرغی انڈے دے کے اس کے اوپر بیٹھتی ہے, 21 دن تک اس کو گھماتی رہتی ہے تاکہ چاروں طرف سے ٹیمپریچر ملے. ملحد لوگ بولتے ہیں اس دھماکے کا نتیجہ ہے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھ رہی ہے اور اس کو اپنی چونچ سے گھما رہی ہے. ابے یار یہ سافٹ ویئر دماغوں میں انسٹال ہو رہے ہیں یار, پاگلوں والی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو غیر مسلم یہ پاگلوں والی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنایا بھی ہے تو ہمارا ہیڈک نہیں ہے, کیوں بنایا, ایویں ہی بنا دیا بس اس نے. بھگوان نے بنا دی, اللہ نے بنا دی, گاڈ نے بنا دی, ایویں ہی بنا دی. ہمیں کوئی اس نے ہدف دے کے دنیا میں نہیں بھیجا, ویسے ہی آ گئے ہم دنیا میں. بھگوان کو اس سے کوئی غرض نہیں تم کیا کر رہے ہو, تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا. تو یہ غیر مسلم کا کانسیپٹ ہے. اگر یہ اس کانسیپٹ کو ہم صحیح مان لینا اور میرا یہ نظریہ بن جائے, سب سے پہلے میں بیان چھوڑ کے بھاگوں گا. 1 سیکنڈ ضائع نہ کرو, پیسہ کماؤ بھائی, نوٹ چھاپو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو بھاگوں گا. ابھی تو مجھے یورپ کا ویزا بھی مل گیا ہے. میں کیا کروں گا یار, یہاں اپنا ملک, اپنا وطن, اپنی مٹی کیا کرنا ہے مٹی کا. گوبر کی تو اسمیل بہرحال آتی ہے, اچھی لگتی ہے گوبر کی اسمیل. اپنی وطن کی جو مٹی ہے نا, اس کے گٹر بغیر ڈھکن کے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. میں تو کراچی آیا, گندگی تھی لیکن پھر بھی کچھ عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی یار. ہم اب بغیر گٹر ڈھکن کے عادی ہو گئے ہیں. خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, اگر غیر مسلم کا یہ کانسیپٹ درست مان لیا جائے کہ یہ ہم خود بخود ہیں, آٹومیٹیکلی ہیں, تو پھر پیسہ ہی سب کچھ ہے. کیونکہ پھر مقصد ہی روٹی ہے, مقصد ہی عیاشی ہے, مقصد ہی مزے ہیں. تو مزے پیسوں کے بغیر, بولو نا. غریب کو تو پہلے زمانے میں تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جایا کرتی تھی کہ بیٹا غربت میں صبر کرو, ثواب ملے گا. اب غریبوں کو بھی سے بغیرت کہنا لوگوں نے شروع کر دیا, اور سے آگے خود آپ کہہ لیں جو کہنا چاہتے ہیں آپ. اب تو گھر میں بھی دھکے مل رہے ہیں غریبوں کو, باہر بھی بیوی سے بھی تانے, بیویاں کھلا لے لیتی ہیں کورٹ سے جا کے. اور بچے ابا کو, آج کسی بچے نے بولا میرے ابا نے کچھ بنایا ہی نہیں ہمارے لیے, مجھے اتنا غصہ آیا, کم بخت تیرے ابا نے اتنا بڑا تجھے کھلا پلا کے 6 فٹ کا کر دیا ہے بھائی, اور اب تو کیا کہہ رہے میرے ابا نے میرے لیے جائیدادیں نہیں چھوڑی. کیسی بےغیرتی کی بات ہے یار. تیرا ابا تجھے پیدا ہونے کے بعد سڑک پہ پھینک کے چلا جاتا, تیری کوئی سوسائٹی میں عزت ہوتی؟ کتنا کھلا پلا دیا, خود کمانا تو بیٹھ کے. اس پہ ہو رہا ہے کہ میرے ابا نے پراپرٹی نہیں بنائی میرے لیے. صرف فضول قسم کی باتیں ہیں یار. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو, اگر عیاشی ہے تو پھر عیاشی ہے نا سب کچھ. تو عیاشی غریب آدمی واقعی میں نہیں کر سکتا, کر تو مالدار بھی نہیں سکتا. اصل بات تو میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہمیں مالداروں کی عیاشی نظر آتی ہے نا, یہ عیاشی ہے نہیں. اصل میں جب انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے, یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ مالدار عیاشی کرتے ہیں, فرض کر لیتا ہوں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا تو عیاشی ہوگی, غربت ہوگی تو عیاشی نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا ہے نہیں. کیوں نہیں ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں, لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عیاشی ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی یہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھو انسان کی نیچر پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کی نیچر یہ کہ جیسے ہی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس خواہش میں مزہ نہیں آتا اس کو, پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. کتنے لوگ باہر جاب کر رہے ہیں نا, گھر میں ڈالر میں پیسہ آ رہا ہے. میں ان سے کہتا ہوں جب آپ یہاں خوش نہیں ہو تو پاکستان آ جاؤ. کہتے ہیں اب ہمارے گھر والوں کو اس لائف اسٹائل کی عادت ہو گئی ہے, اب ہم آئیں گے تو اب ان کا اس لائف اسٹائل میں گزارا نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا. کیا مطلب؟ جو پہلے ان کو جس لائف اسٹائل میں مزہ آ رہا تھا, اب وہ مزہ اس میں آ رہا ہے. تو اب دونوں مزے سیم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟
اب اگر ان کا لائف اسٹینڈرڈ نیچے کو گیا نا تو وہ مزہ کم نہیں ہوگا, وہ ٹینشن شروع ہو جائے گی, حالانکہ پہلے ٹینشن نہیں ہو رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. پرانے زمانے کا جو عیاش تھے نا بادشاہ لوگ, جن کو سمجھا جاتا تھا بڑے عیاش ہیں, آج کا غریب ان سے زیادہ عیاشی کر رہا ہے. پرانے زمانے میں بادشاہ سلامت جب تخت پہ آ کے بیٹھتے تھے, ایک تو تخت ہوتا تھا, وہ مولٹی فارم کا گدا نہیں ہوتا تھا. کیا خیال ہے, آج غریب بھی لالو کھیت مارکیٹ سے 2 نمبر گدا لے کے گھر میں ڈال لیتا ہے, وہ بادشاہ سے زیادہ نرم جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور غریبوں کے پاس تو ایسے ایسے پیکج ہے نا, کہیں سے اسپرنگ لے کے جوڑ کے گدے بنا لیتے ہیں وہ. اور پھر کیا ہوتا تھا, بادشاہ سلامت آ کے بیٹھتے تھے تو پنکھے جھل رہے ہوتے تھے لوگ بیٹھ کے گرمی میں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں بادشاہ کو یہ پنکھا مل جائے نا, بٹن دباؤ اور فین گھومنا شروع, وہ تو خوشی سے مر جاتا ہے, یار کیا عیاشی ہے. تو آج غریب جو عیاشی کر رہا ہے, یہ وہ عیاشی ہے جس کو بادشاہ کے زمانے میں عیاشی سمجھی جاتی تھی. کمپٹیشن کی وجہ سے غریب اس کو عیاشی سمجھ نہیں رہا ہے. وہ کہہ رہے چونکہ وسیم کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, میں پنکھے پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں غریب ہوں. ابے تو پرانے زمانے کے بادشاہ کو دیکھے گا نا, وہ پنکھے پہ بھی فٹ نہیں ہوا تھا, اس کو ہاتھ کے پنکھوں سے وہ کئی دفعہ تو سر پہ لگ جاتا تھا. بادشاہ سلامت کے سری قلم کر دیا کرتے تھے وہ, یہ گستاخی کیوں کی تم نے. تو پہلے زمانے میں شہد کہیں ملتا تھا بادشاہ سلامت کو کھانے کے لیے, آج دیکھو آپ غریب لوگ بھی کھا لیتے ہیں شہد. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. عیاشی مالدار بھی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے. مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ. کیوں؟ غریب آدمی کو پتا ہے میں اس سے آگے جا نہیں سکتا, وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ یار اب کرائے کے گھر پہ لائف کو انجوائے کرنا ہے, W11 ہی ہمارے مقدر میں ہے, بس کسی دن W11 میں سیٹ مل جائے تو سمجھتا ہے آج میری عیاشی ہے, ورنہ اکثر پائیدان پہ کھڑا ہو کے جا رہا ہوتا ہے. وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں بس یہی ہے میرے, اس کو چانس ہی ختم نا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا وہ. مالدار میں یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ آیا, آپ کی خوراک چینج ہونا شروع, نہاری بھی کھا لی, نلی نہاری بھی کھا لی, مغز نہاری بھی, اب یار کچھ نیا ہو. پھر عیاشی شروع, لڑکیوں سے دوستیاں, شروع میں مزہ آئے گا اس کو عیاشی کا, اس کے بعد یوز ٹو ہو جائے گا ان چیزوں کا, پھر چاہے گا آگے جاؤں میں. آپ دیکھو یورپ امریکہ میں کتنی عیاشی ہے, زنا اتنا سستا ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. میں یورپ میں ایک جگہ تھا, کسی نے بتایا کہ یہاں ایسے ایسے مقامات ہیں, اب مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ چلے نہ جائیں کہ یار ہمیں تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ یار تو آپ نے یہ تو ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یعنی اتنا سستا زنا ہو گیا کہ بعض جگہ پہ لڑکی بھاگ رہی ہوتی ہے مرد کے پیچھے, مرد لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا اس کو. میں نے کہا ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقوں میں کہیں پتہ چل جائے کہ لڑکی خود چاہتی ہے تو آدھا محلہ جو ہے نا وہیں جا کے کھڑا ہو جائے گا. اتنے ٹھرکی ہیں, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. وہاں مرد لفٹ نہیں کرا رہا, کیا مطلب, اس میں تقویٰ آ گیا ہے, للہیت. تقویٰ نہیں, دل بھر گیا ہے کہ یار اب کچھ آگے کی سوچو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, اب کچھ اور کرو یار. تبھی تو ہومو سیکسولیٹی آ رہی ہے, لڑکوں سے بدفعلی, پتہ نہیں کیا کیا گند ہے, وہ تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے, بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. آگے سے آگے جاؤ بس. اور پھر رزلٹ یہ کہ جب سارے پیسے کے ساری عیاشی ختم, اب کیا کریں, اب ڈپریشن شروع, اور پھر ڈپریشن کی گولیوں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں. کس پہ سیٹ ہو جاتے ہیں؟ بہت سے خودکشی کرتے ہیں, بہت سے لائن لگا کے لائن میں لگے ہوئے رجسٹریشن کے لیے. کچھ ملکوں نے تو خودکشی کو لیگل کر دیا ہے کہ یار اب غیر قانونی قرار دیا تو ادھر ادھر جا کے پٹپٹاتے ہیں, پتہ نہیں کس طریقے سے چیتھڑے بیتھڑے ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں, یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو لیگل کر دو اور رجسٹریشن کرواؤ, پیسے جمع کراؤ. تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے, ہم تمہیں مار رہے ہیں نا, تو پیسے دو اس کے, ٹھیک ہے نا. پیسے دے کے بندہ اپنے آپ کو مار, یعنی اپنی گردن اڑوا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر ہم آپ کو تمیز سے, اگر آپ مرنا کیسے کائنڈلی, آپ دونوں اکٹھے ہے, حقیقت ہے یہ, آپ دونوں اکٹھے مرنا چاہتے ہیں یا الگ الگ مرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس مختلف پیکج ہیں, گیس کے ذریعے مرنا چاہتے ہیں, کرنٹ سے مرنا چاہتے ہیں, بہت سارے پیکیجز ہیں ان کے پاس. تو بہت حساب کتاب آگے, اتنی خودکشی آسان کر دی جائے نا یہاں پر, تو بھی میرے بھائی اتنا ریشو نہیں ہوگا خودکشی کا. اور یہ غربت تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو تو جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے,
مر جائیں گے وہ. ہم تو اتنی ٹینشن میں بھی لائف کو کیا کر رہے ہیں, انجوائے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لو عیاشی کرتا ہے غریب, ورنہ ہوتی نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے. میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں, فیکٹری کا مالک ہے, کہتے ہیں مفتی صاحب ڈپریشن نہیں ختم ہو رہی. میں کہتا ہوں یار تیرے کو ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ اور داڑھی والے, پگڑیوں والے, یا تو ہوتا ہے نا بے دین, تو آدمی کہتا ہے تم دین پہ نہیں چلتے, پگڑی بھی ہے, داڑھی بھی ہے, فیکٹری کا مالک ہے, مفتی صاحب ٹینشن ہے یار. بھائی تجھے کس چیز کی ٹینشن؟ بیوی تنگ کر رہی ہے؟ نہیں بھائی بیوی بھی تنگ نہیں کر رہی. ابے تجھے بچے تنگ کر رہے ہیں؟ نہیں جی بچے اتنے ہیں ہی نہیں کہ تنگ کریں. مالداروں کے تو ایک دو ہوتے ہیں, انہیں کیا تنگ کریں گے یار. ہم لوگ کے ہول سیل کے حساب سے کچھ تنگ کریں تو سمجھ میں آئے یار, ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کے بچے بہت ہوتے ہیں. تو ایک آدھ ہوتے ہیں کہ نہیں جی بچے بھی تنگ نہیں کر رہے, تو مہنگائی سے پریشان ہو, حضرت میری فیکٹری ہے, مجھے مہنگائی پہ میرے پہ کیا اثر. ابے تو کیوں پریشان ہے؟ کہہ رہے یہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا پریشان کیوں ہوں میں. تو ان سے پتہ کیا کہتا ہوں میں؟ کہتا ہوں اصل میں آپ نے نا اس فیکٹری سے دل لگا لیا ہے, اس دنیا کو آپ نے کیا کر دیا ہے. آپ دیندار, گیٹ اپ ہے آپ کا دینداروں والا, آپ دیندار ہو نہیں. دنیا کے گٹر دل کے اندر ابل رہے ہیں, محبت ہے دنیا سے. وہ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے, کہتے ہیں ہمیں ہر وقت لاشعور میں خوف رہتا ہے کہ یار یہ کہیں بند نہ ہو جائے, یہ کہیں چھن نہ جائے, کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے. ایک لاشعور میں کیا ہے, ایک بندہ میرے پاس آیا کہنے لگا مفتی صاحب پتہ نہیں لاشعوری طور پر ایک ٹینشن ہوتی رہتی ہے جو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. صحیح ہے نا, ایک خوف ہے. میں نے کہا یہ خوف اس لیے ہے کہ جس چیز سے انسان کو عشق ہو جاتا ہے نا, عشق کی علامت یہ ہے کہ اس کے چھننے کا ایک خوف سوار ہوتا ہے انسان پر. یہ بھی عشق کی ایک علامت ہوتی ہے. ہر وقت ڈر لاشعور میں, کہ تبھی اس کو منانے کی فکر میں لگا رہتا ہے نا. دیکھو لڑائیاں وہیں ہوتی ہیں جہاں محبتیں ہوتی ہیں عام طور پہ. کیوں؟ ذرا سی بیگم نے الٹی بات کہی, آپ کو ڈر لگا کہ یار شاید یہ میری عزت نہیں کرنا چاہ رہی ہے. حالانکہ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا, اس کے منہ سے ویسے ہی کوئی کلمہ نکل گیا ہوتا ہے کہ آپ وہ ویسے نکل گیا ہوتا ہے مذاق میں. آپ کو محبت ہوتی ہے, آپ سیریس لے جاتے ہو, یار اس کا مطلب یہ مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہی, حالانکہ میں نے اتنا خرچہ کیا, حالانکہ میں اس کو ہنی مون پہ لے گیا, حالانکہ میں نے کیا, یہ مجھے عزت نہیں دے رہی. اب آپ کا میٹر کیا ہوگا؟ شارٹ. پھر آپ اس کو ڈانٹو گے تو اس کو بھی چونکہ محبت ہے, وہ کہے گی یار محبت تو اتنی کو بہت تھی, اور یہ مجھے ایسی بدتمیزی سے بات کیوں کر رہے ہیں, اس کا مطلب ان کو مجھ سے محبت. ایک لاشعوری خوف ایک دوسرے کا نا, وہ شیطان پھر کیا کرتا ہے آپس میں لڑوا دیتا ہے, حالانکہ دونوں محبت کر رہے ہیں ایک دوسرے. ایک خوف ہوتا ہے کہ یار ایسا تو نہیں کہ کہیں کوئی اس کے دل میں نیگیٹو آ رہا ہو میرے بارے میں. تبھی دیکھو وضاحتی بیان بہت دے رہے ہوتے ہیں آج کل. میاں بیوی جب بھی ایک دوسرے سے کوئی بات کریں تو پھر اس کا مطلب بتا رہے ہوتے ہیں اگلے جملے میں. کوئی بھی جب بات ہوتی ہے نا میاں بیوی, کبھی کوئی الٹی بات کرے تو پھر شوہر ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے, پورے ایسے لکھتا ہے اس کے اوپر, مضمون لکھتا ہے کہ ایکچولی میں نے جو یہ جملہ کہا اس کا مفہوم یہ تھا, اس کا مطلب یہ تھا, اس کا مطلب میرا یہ مطلب نہیں تھا, وہ کہتی یہ مطلب نہیں تھا. پوری بحث اس پر ہوتی ہے. ڈیبیٹ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ غلطی سے نکلا تھا, اور اس کا وہ مطلب نہیں تھا جو ہماری سمجھ میں آ رہا تھا. یہ ہو رہا ہے. اور پھر جب بیگم کے منہ سے کوئی غلط جملہ نکلا تو پھر وہ جو ایکسپلین کرتی ہے نا, ماشاء اللہ اتنی ڈیٹیل میں, کیونکہ خواتین مرد جتنا ایکسپلین کرتے ہیں خواتین اسے ڈبل ایکسپلین کرتی ہیں. 2 خواتین 20 سال جیل میں رہیں کھٹی, باتیں کرتی نہیں. جس دن رہائی تھی انہوں نے کہا کچھ باتیں رہ گئی ہیں, دوبارہ ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ہم کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ انشاءاللہ. تو وہ پھر ایکسپلین کرنا شروع کرتی ہیں, وہ لمبی ایکسپلینیشن. میں ایسے جوڑوں سے کہتا ہوں یار مٹی پانا سیکھو. پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ. گھر جبھی چلے گا جب کیا کر دیا جائے, بول دیا. اب نہ کسی سے سوری کروانے کی ضرورت ہے, بھائی منہ سے نکل گیا چلتا ہے یار. جب گھر میں رہتے ہیں تو الٹے جملے بھی نکلتے ہیں, سیدھے جملے بھی نکلتے ہیں. الٹا نکلے تو خود ہی سیدھا کر لیا کرو اس کو کہ ایکچولی ان کا مطلب اصل میں میرے میاں کا یہ مطلب نہیں تھا. بیوی الٹا جملہ نکالے تو آپ خود ہی کہہ لیں کہ ایکچولی اصل میں اس کا مطلب کیا تھا, یہ تھا. تو خوب سمجھ لیں. میں نے ان سے کہا, میں نے فیکٹری کے مالک سے, ایسے بہت کیسز ہیں, میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے نا اس فیکٹری کو دل دے دیا ہے. ہونا یہ چاہیے, دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس فیکٹری کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہ. کہتے ہیں یار 2 ٹکے کی اتنے تو سارا کچھ اسی سے, یار آپ ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہے ہو یار. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا روزانہ بیٹھ کے سوچا کرو
اچھا وہ میں سوچنا کیا وہ تو میں ابھی کیوں ویلیو نہیں ہے 2 ٹکے کی وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا نا. تو دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آج دلوں کا سکون بھی اس لیے ختم ہوا, پیسہ آنے کے باوجود بھی سکون مارکیٹ سے شارٹ. جس کام کے لیے بنائے گئے تھے جب اس میں لگو گئی نہیں تو سکون کیسے ملے گا؟ فٹ بال ہے, فٹ بال کھیلنے کے لیے آپ اسے کاٹ کے اس میں پانی پی رہے ہو, ہے بھائی یہ فٹ بال کے ساتھ ناانصافی ہے یا نہیں ہے؟ نہ پانی صحیح طرح سے پیا جائے گا, پانی گرے گا بھی, جراثیم بھی ہوں گے اس کے اندر. اور گلاس سے آپ فٹ بال کھیلنا شروع کر دو, گلاس جس کا کام تھا پانی ڈال کے پیا کرو, کمپنی نے بنایا اس لیے, آپ نے اس سے کیا کھیلنا شروع کر دیا؟ فٹ بال. تو دنیا کہے گی نا ابے تیرے پاؤں بھی زخمی ہوں گے اور یہ ٹوٹے گا بھی, تجھے نیا گلاس خریدنا پڑے گا, 20 قسم کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. دنیا میں اصول ہے کہ جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہو, بنانے والا اگر عقل مند ہے, بنانے والا بے وقوف ہے, بنانا کس کے لیے تھا, بنا کسی اور کام کے لیے دیا, وہ تو پھر الگ بات ہے نا. فٹ بال کمپنی کوئی بے وقوف تھی, اس نے ایسی چیز بنا دی جو فٹ بال کے میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی, وہ تو پھر کمپنی کا قصور ہے نا. بنانے والا اگر عقل مند ہو, اس نے کسی چیز کو کسی چیز کے لیے بنایا تو وہ چیز اس کے علاوہ جب کسی اور کام میں استعمال ہوگی تو ڈسٹربنس ہوگی کہ نہیں ہوگی, مسائل کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کھڑے, بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے. سب سے پہلے تو انسان کی نیچر متاثر ہوگی, آپ کا دماغ متاثر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا, ہمیں بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے اور کتنی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے, یہ اللہ نے بتا دیا ہے. اگر اللہ کی گائیڈنس کے بغیر ہم چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو جیسے بچہ ماں باپ کی گائیڈنس کے بغیر چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دے تو برباد ہو جاتا ہے. ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ شہد ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ چاکلیٹ ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ پراٹھا ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ سموسا ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ چرس ہے, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ ہیروئن ہے, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ زہر ہے, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ حالانکہ دل تو بچے کا کرتا ہے یار تھوڑا چرس بھی چکھ کے دیکھ لو, کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اگر چاکلیٹیں زیادہ کھانا شروع کر دے تو پھر ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تمہارے پیٹ میں جو اتنے کیڑے ہیں نا, جو اصل میں تمہارے ابا کے تھے, تو تمہارے جو پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں وہ چاکلیٹیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں. اب چاکلیٹ سے محبت نہیں کرو. وہ پھر بھی کہہ رہا نہیں میں کھاؤں گا, تو مر جائے گا نا ایک دن. تو جیسے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز سے تمہیں محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی, اور کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے, اس گائیڈنس کے بغیر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اپنا بیڑا غرق کر لے گا. وہ چیزوں میں اٹریکشن کو دیکھ کر وہ دیکھے گا جو چمکتی ہوئی چیز ہے اس کی طرف جاؤ, وہ پیکنگ کو دیکھے گا. یہی حرکت بڑے ہو کر انسان کر رہا ہوتا ہے. خدا اس کو بتائے گا, اللہ بتاتا ہے ابے بھائی یہ چیز میں اٹریکشن بہت ہے, دل لگانے کی نہیں ہے, یہ اٹریکٹیو ہے دیکھنے میں, دل لگانے کی نہیں ہے, یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے, دل لگانے کی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟